بہت چوڑے چوڑے ٹائر نہ لگائے جائیں جن میں اس کا زیادہ کانٹیکٹ ہوتا ہے اور زیادہ رگڑ کھاتا بالکل. ہے، تو کافی چیزیں اس طرح سے منیمائز ہو سکتی ہیں. اور دیکھیں نا روڈز پہ اب کچھ یہ جو نئے نئے نوجوان ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اسکریچ مار کے جانے کا اور ریسز لگا رہے ہوتے ہیں اور ٹائر کو گھسیٹ کے جا رہے ہوتے ہیں. اس سے کتنا نوائز پولیوشن ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اب اگر ان تمام چیزیں کیونکہ باہر ہیں تو انلیگل نا اور غلط ہیں، اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو آٹومیٹیکلی کنٹرول اچھا ہو جائے ڈاکٹر گا. صاحب، آپ اب ذرا پرسنل اس پہ آتے ہیں. جو خواتین یا مرد حضرات بہت اونچے کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور غصے میں جو بہت زیادہ اپنی ہائی پچ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی صحت پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ساؤنڈ سے یا نوائز سے ہٹ کے بھی ان کی صحت کے اوپر فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. جس وقت وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت خود ان کے اپنے جسم سے ان کا اپنا سسٹم کچھ انزائمز ریلیز کرتا ہے. وہ انزائمز ان کے لیے بڑے ڈیمیجنگ ہوتے ہیں اور اس سے ان کو کافی نقصان پہنچتا ہے. تو اس میں یہی نہیں ہے کہ صرف نوائز ہی کا ہو، بلکہ وہ ان کا پورا سسٹم جو ہے تو وہ اس وقت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، اتنی ٹریفک نوائز پولیوشن کی جو وجہ ہے، ہائپر ٹینشن، کارڈیو ویسکولر یہ پرابلمز بھی ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ وہی ہے نا کہ صرف بے چینی، آپ کے اعصاب کسی بھی طریقے سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو اس کے اندر اس قسم کے اثرات تو آئیں گے. جی. اچھا، اگر کسی کو بہت زیادہ ڈپریشن ہے، ہائپر ٹینشن کی پرابلم ہے، کیا ان کو اونچی آواز میں ٹی وی دیکھنا یا گانے سننا یا ایسی ان کے سامنے لوگوں کو اونچا بولنا چاہیے؟ میرے خیال سے یہ آپ کا خود سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ نہیں بولنا چاہیے. نہیں، وہ ایک بات میں سمجھ گئی، شاید میں نے اس کو کنوے غلط کیا کہ لوگوں کو تو نہیں سمجھ آئے گی کہ ان کے ساتھ اونچا بولنا چاہیے نہیں چاہیے. ان کو بجائے خود کس قسم کی مطلب لائک سافٹ اسپوکن لوگوں سے بات، یہ بھی بہت مشکل ہے کہ آپ انہی لوگوں کو چوز کریں کہ وہ سافٹ اسپوکن ہے، لیکن خود سے کیا ٹی وی اونچے آواز میں نہیں سنیں یا تیز تیز ٹریفک میں نہ جائیں؟ اگر 85 ڈیسیبل سے زیادہ آ رہی ہے آواز تو جو سنے گا اس کو براہ راست نقصان پہنچے گا، اس لیے کہ یہ اس کے اعصاب کی لمٹ کے برداشت سے باہر ہے. 70 ٹو 85 تک بہت ہی انسان کمفرٹیبل رہتا ہے، اس کے بعد وہ کمفرٹیبل نہیں رہے گا. اس لیے کہ جتنا زور سے وہ بجا لے گا، ٹی وی چلا لے گا، گانے سن لے گا، جو بھی کچھ کرے گا وہ، تو اس میں سب میں یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ ساؤنڈ ہوگی کہ وہ 85 ڈیسیبل سے اوپر نکل جائے تو اسے بے-چین کر دیں گے. اچھا، اکثر وہیکل اور یہ جو ہوتی ہے ایئر کرافٹ نوائز سے بھی سٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے اگریشن، اس کے بارے میں بتائیں. وہی بات ہے، سب میں گھوم پھر کے آپ کے اعصاب کا مسئلہ آ جاتا ہے. اعصاب کا مسئلہ ہے ہاں، سارا. تو جیسے جیٹ ہیں، جیٹ میں اس کی جو اسپیڈ ہوتی ہے جہاز کی تو وہ ساؤنڈ کی اسپیڈ سے بھی زیادہ ہے. آپ تو خود اتنے سافٹ اسپوکن ہیں، اتنا ہلکا بولتے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی اونچی آواز والے لوگ ہوں تو ان سے ذرا اریٹیشن ہوتی ہے؟ ظاہر ہے میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھی ہوتی ہے. اچھا، نہیں، مجھے تو یہ اپنی اپنی وہ ایک عادت کی بات ہے. اگر میرے سامنے بہت کوئی سافٹ اسپوکن ہونا میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی. ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ خود ایسے ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو اگر آپ میوزک بھی سنتے ہیں تو ہلکی آواز میں سنتے ہیں؟ میں بالکل ہلکی آواز میں سنتا ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ شور مجھے بھی پسند نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور یہ آپ برداشت کر رہی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پہلے کہا میں سافٹ اسپوکن ہوں. نہیں، آپ سافٹ اسپوکن ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی نا کہ وہ ہر کسی کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے میں چاہتی ہوں آپ ٹپس دیں کہ جیسے میں بہت اونچا میوزک سنتی ہوں، کبھی کبھی بہت زیادہ جیسے شور و غل والی جگہوں پہ بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ کی پرسنالٹی پہ کیا افیکٹ کرتا ہے؟ اب اس کا مسئلہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ کس معاشرے کے کس اسٹیٹس سے اس کا تعلق ہے، جہاں پہ لوگ کس طرح سے بولتے ہیں. دیکھیے جتنی بھی اگریشن سے میں، کیونکہ یہ سوال اگریشن سے تھا، تو اس سے اگریشن کیا افیکٹ ہوتی ہے؟ آپ کی اگریشن بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ اگر عادی ہوں اسی ٹون میں بات کرنے کی تو کچھ نہیں فرق پڑے گا. اچھا، بالکل نہیں پڑے گا. لیکن اگر ظاہر ہے کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر شخص برداشت نہیں کر سکتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب لوگ ٹیلی فون پہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو ان کی آواز بھی بلند سے بلندتر ہو جاتی ہے. بالکل. وہ یہ شاید چاہتے ہیں کہ سامنے براہ راست آواز پہنچ جائے اور بندے کو ٹیلی فون پہ سننا جائے.
یہ ایک سائیکولوجیکل ہے، بس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہے، اس بندے کو آواز صاف نہیں آ رہی. کبھی کبھی تو ڈسٹربینس بھی ہوتا ہے لائنوں میں، لیکن اکثر آپ یہ دیکھیں گی کہ اور زیادہ دور کا فون ہوگا تو اسٹارٹ ہی وہ بہت زور سے چیخ کے کریں گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں پہ جیسے بچے آپ کے ساتھ ہیں، نیو بورن ہیں یا نیو بورن سے تھوڑے بڑے ٹوڈلرز ہیں بچے، تو ان کے لیے آپ کس قسم کی آواز رکھیں، دھیمی رکھیں؟ جو انسان کی ٹالرنس لمٹ ہے اس کے اندر ہونی چاہیے. صحیح ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو اتنی عادت ہوتی ہے اونچے ٹی وی میں سونے کی. یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے گھروں میں کہ جی اونچا ٹی وی کر دو میرا بچہ سوئے گا نہیں، کیونکہ اس کو شروع سے وہ عادت ڈلی ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں اونچی آواز میں بات کی جائے. دیکھیے ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہیں. اگر کسی کو زیادہ شور مچا کے سونے کی عادت ہے تو کسی کو تیز لائٹ جلا کے سونے کی عادت ہے، تو یہ اس قسم کی جو انڈیویجول کے ساتھ تو یہ پرابلم ہے. لیکن ان جنرل اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے. نوائز ٹراما کے بارے میں تھوڑا بتائیں. نوائز ٹراما کے بارے میں بتائیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نوائز کی وجہ سے انسان جو ہے تو وہ اس طرح سے افیکٹڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد وہ ڈیفنس میں آ جاتی ہے اور وہ سن بھی نہیں پاتا اچھی طرح سے، اور جب تک کہ اس سے بھی زیادہ زور سے نہ بولا جائے تو وہ اس کو کیچ بھی نہیں کر سکے گا. اچھا. جی ہاں. اس کی یہ سننے کی جو حس ہے یہ آلموسٹ ڈیمیج ہو کے الٹیمیٹلی ختم ہی ہو جاتی ہے. جی ہاں. تو اس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹراما ہوتا ہے، نوائز ٹراما ہوتا ہے. جی. تو اس سے اور کوئی اور چیز پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ نہیں، بس یہ فائنل پرابلم ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی صلاحیت سے محروم ہو گیا. جی. ایک خاص لمٹ تک تو یہ جو کان کے آلے ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کو لگانے کے بعد بھی پھر آدمی سن نہیں سکتا. ایک کال ہے ہمارے ساتھ سعودیہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال صاحب بات کریں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہو؟ بس جی بہتر. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی اپنی صلاحیت ختم ہو جائے گی. جی ہاں. تو یہ تو پھر بڑا غلط ہے کہ آپ اس سے کیسے پریونٹ کیسے اس سے ہو سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچنے کا تو طریقہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنے آپ کو ایکسپوز ہی نہ ہونے اور دیں. ٹالرنس کے لیے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے اندر کیسے آپ ٹالرنس کیسے پیدا کریں گے؟ ٹالرنس آہستہ آہستہ اگر آپ اسی لیول پہ کریں، مثال کے طور پہ اگر آپ گفتگو شروع کریں یا آپ کوئی ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ مستقل ریڈیو بج رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے اور شور ہر قسم کا وہاں پہ موجود ہے، تو کچھ عرصے کے بعد آپ کے کان اس شور کے عادی ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹالرنس بڑھ گئی. صحیح. لیکن ٹالرنس تو بڑھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کیونکہ خاصی حد تک نان ریٹرنیبل ہے تو آپ کو واپس اوریجنل کنڈیشن میں نہیں آئیں گے آپ، بلکہ اسی پہ کوئی بولے گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا، ورنہ پھر آپ کو سنائی بھی نہیں دے گا بار بار. اچھا دیکھیے، جو لوگ آج کل اگر آپ کو قدرتی آپ ڈیف ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جب وہ لوگ آج کل کوکلیئر پلانٹ کا بہت ہو گیا ہے وہ آپ کروا لیتے ہو، ان کے لیے کیسی بولنا، اور ان کے ساتھ لوگوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں ویورز کے لیے، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ لوگ ان کے آگے بھی اونچا بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے لیے صحیح ہوتا ہے؟ نہیں، صحیح تو کسی حالت میں بھی نہیں ہوتا. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ ہر صورت میں ان کو خود کو بھی شور سے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نہیں، ایسے جو بچے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو قدرتی ڈیفیکٹ ہے، دیکھیے بعض اوقات قدرتی ڈیفیکٹ بھی ہوتا ہے. قدرتی ڈیفیکٹ کا تو کی بھی لمٹس ہیں. بعض اوقات باقاعدہ طریقے سے وہ انسپیکشن کر کے اور وہ سب کر کے آلہ بناتے ہیں، تو وہ آلہ جو ہے وہ بالکل انہیں سوٹ کرتا ہے اور اس میں ان کو سب سنائی دیتا ہے. لیکن اگر وہ آلہ بھی نہیں کام کرے، اس کا مطلب ان کے اندر کوئی بیسک پرابلم ہے جو بائی برتھ ان کو ملا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بعض چیزیں مطلب یہ کہ آپریشنز کے ذریعے سے اور صحیح ہو سکتی ہیں، بعض چیزیں صحیح نہیں بھی ہو سکتی. اور اس والے سائنسز کے اندر موسٹلی یہ ہے کہ پھر صحیح نہیں ہو سکتی، اور جب وہ گونگا رہتا ہے تو پھر بولنا بھی نہیں سیکھتا. بالکل صحیح.
بالکل. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا گونگے اور بہرے ایک ساتھ ہوتے ہیں اور پھر ان کو اشاروں سے بات کرنی پڑتی ہے. صحیح. اچھا ہارن سسٹم ویسے یہاں ختم ہونا چاہیے. ابھی تک اس پہ کوئی کام ہوا ہے کہ ہارن سسٹم بالکل ختم ہو جائے؟ وہ تو بہت کام ہوا ہے اور اب بھی خاصی حد تک ختم ہو گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہارن تو پھر بھی ہم لوگ ہو جاتے ہیں جب ہم باہر کہیں جا رہے ہوتے ہیں فورن کنٹریز میں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال ہو جاتا ہے. اس میں تو اس کو گالی سمجھا جاتا ہے. بالکل آپ ہارن کسی کو ہارن بجا یہاں پہ بھی اگر آپ نے کسی کو چلتے چلتے ہارن سے ہی آپ اگلے کو ڈانٹ رہے ہوتے بس ہارن پہ ہاتھ رکھ دو تو اگلے بندے کو سمجھے آپ اس کو ذلیل کریں یا بے عزت کریں, اس کو امبیرس کریں کہ تم نے مجھے ٹکر ماری یا مجھے سائڈ دے کے گئے تو آپ ہارن پہ ہاتھ رکھ دیتے ہو. تو اب وہی والی بات ہے نا کہ دیکھیے اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی کال لے سکتی ہوں پلیز؟ سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیاری سی آمنہ کی. ٹھیک ٹھاک. سمینا آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا شو کر رہی ہیں آمنہ. تھینک یو. اونچا بولیں گی؟ جی میں نے کہا بہت ماشاءاللہ اچھا شو ہوتا ہے آپ کا. جی تھوڑی شارٹ بات کریں کیونکہ ہم نے بریک پہ. میں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب میری فرینڈ ہے, ان کے بیٹا ہے, وہ بائی برتھ اس کا ایک کان نہیں ہے, تو وہ ایک ہی کان سے سن رہے ہیں نا, لیکن ماشاءاللہ پڑھنے میں اچھا فرسٹ آتا ہے بچہ نا, تو وہ اس کا آپریشن کس عمر میں کروانا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ تو کوئی کانوں کا جو ایکسپرٹ ہوگا نا ڈاکٹر وہی بتا سکتا ہے. میری اس سلسلے میں ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن میں تو جنرل باتیں کر سکتا ہوں. اس میں اگر کسی ماہر کو دکھائیں تو وہ آپ کو سب بتا دے گا کہ آپریشن پاسبل ہے یا نہیں, اور جی تھینک یو سمینا فار کالنگ. ٹائم ہے کرنے. بہت شکریہ. ظاہر ہے یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں بتا سکتے کہ اسپیشلائزیشن ہے نا یہ تو. جی جی یہ تو نہیں بتا سکتے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ہمیں نوائز پولیوشن کے بارے میں اتنی اویئرنیس دینے کا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں میں اپنے لیے بھی یہی کہوں گی کہ تھوڑا دھیما بولنے کی کوشش کی جائے اور نہ اتنا اونچا بولے اور نہ میوزک اتنا اونچا سنیں کیونکہ یہ آپ کو ہی افیکٹ کرتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک.